الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورة الانبیاء آیت نمبر 1 قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى جنوبه كذباب مر على أنفه رواہ البخاری حدیث نمبر 6308۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج اس مسجد میں بیٹھ کر عشاء کی نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، گزرتا ہوا ہر لمحہ، ہر ماہ، ہر سال خوشی منانے کے بجائے ایک فکر مند انسان کو بے چین کر دیتا ہے، کیونکہ اس انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ عمر رفتہ رفتہ کم ہوتے جا رہی ہے، زندگی برف کی پگھلنے کی طرح پگھلتی ہوئی جا رہی ہے، تو خوشی کس بات کی منائے؟ جس شخص کی زندگی میں نقصان ہو وہ شخص خوشی کس بات کی منائے؟ قبل اس کے کہ موت کے سورج غروب ہو کر جائے، زندگی کے سورج غروب ہو جائے، نیک اعمال کر لینے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک کاروباری شخص، ایک تاجر شخص سال کے اختتام پر، سال ختم ہونے کے بعد دفتر میں بیٹھتا ہے اور پورے سال کا حساب لگاتا ہے، کتنا نقصان ہوا، کتنا منافع ہوا، کتنا فائدہ ہوا، پھر وہ فائدے اور نقصان کے اسباب میں غور و خوض کرتا ہے۔ اگر اسے منافع ہوتا ہے تو آئندہ سال اس سے بڑھ کر کاروبار کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اگر نقصان ہو جاتا ہے تو ان نقصان کو، ان خامیوں کو وہ دور کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، تاکہ آئندہ زندگی میں، آئندہ سال مجھے خسارہ نہ اٹھانا پڑے، مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اسی طریقے سے ایک مومن شخص اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر ماہ کو، ہر سال کو محاسبہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہم نیک عمل کر رہے ہیں، کیا ہم دنیا و آخرت میں کامیابی کو حاصل کر رہے ہیں یا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا نئے سال کے آغاز میں، نئے سال شروع ہونے والا ہی ہے، چند باتوں کا آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، نئے سال کے شروعات میں سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے حساب لینا چاہیے کہ ایک سال گزر گیا کہ ہم نے اپنے کھاتے میں کتنی نیکیاں لکھوائے یا پھر برائیاں لکھائے۔ اگر ہم اپنے کھاتے میں نیکیاں لکھا کر آئے ہیں تو عزم مصمم کرے کہ انشاءاللہ اس سے بہتر نیک عمل کریں گے، اس سے بہتر نیکی کریں گے، عبادات میں اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ لیکن اگر عبادات میں، ذکر اللہ میں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں، روزوں کے ادائیگی میں، نمازوں کو پڑھنے میں اگر سستی ہوئی ہے، غفلتی ہوئی ہے، تو عزم مصمم کرے انشاءاللہ ایسی غفلتی نہیں ہوگی، کیونکہ کامیاب مومن وہی ہے، کامیاب شخص وہی ہے جو اپنے قول و فعل کو اللہ رب العالمین کی رضا الہی کے طور پر ڈھا لیتا ہے اور عذاب الہی کے موجب بننے والے اعمال سے اپنے نفس کو بچا لیتا ہے، اسی کو کامیاب کہا گیا ہے۔ قرآن اٹھائیے، 30واں پارہ پڑھ کر دیکھیے، سورہ نازعات
آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، حقیقت میں جنت انہی کے لیے، جنت کن کے لیے ہے؟ جو اپنے رب سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے، اپنے نفس کو برائی سے، اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کاموں سے روک لیا، تو جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص کوشش کرتا ہے، جو شخص محنت کرتا ہے، گرچہ وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین کو انسانوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ کامیاب وہ انسان وہ ہے جو اپنے پیچھے کے لیے تیاری کرتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسانی نفس کے 3 حالات ذکر فرمائے ہیں کہ انسان 3 حالاتوں سے گزرتا ہے، ان کے نفسوں کی کیفیت بدلتا رہتا ہے۔ تو انسان کوئی بھی شخص ہو اسے 2 حال سے ضرور گزرتا ہے، یا تو خود اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کی سرزنش کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈانٹتا ہے، یا پھر انسان کسی دوسرے کو سرزنش کرتا ہے، کسی دوسرے کی ملامت کرتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ یہ ہے وہ کسی دوسروں کو نہیں ڈانٹتا ہے، کسی دوسرے کے اوپر سرزنش نہیں کرتا، بلکہ مومن اپنے اوپر ہی سرزنش کرتا ہے، مومن خود اپنے آپ کی ملامت کرتا ہے اور گناہ ہونے پر توبہ و استغفار کرتا ہے، گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، رجوع اللہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب وہ رجوع کرتا ہے۔ اب آئیے نفسوں کی 3 کیفیت کو مختصر کے طور پر سنتے ہیں۔ لہذا ان میں سے نمبر 1 نفس مطمئنہ، نفس کی وہ حالات ہوتی ہے جو عبادت کر کے، نیکی کر کے، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے وہ نفس مطمئن ہوتا ہے۔ اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الرعد میں آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ان کا دل اطمینان بخش ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رکھیے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں ہی دل کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان بخش حالات ملتی ہے۔ اس آیات میں اللہ رب العالمین نے مطمئن دل کے حالات، نفس مطمئنہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ ایک دوسری کیفیت نفس لوامہ، یہ ایسے نفس ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، دین کے احکامات کے خلاف ورزی کرتا ہے، عبادات میں سستی برتتا ہے، تو ان کا نفس ملامت کرتا ہے، ان کا نفس اسے ڈانٹتا ہے کہ تمہیں ایسے کام نہیں کرنی چاہیے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں اس نفس کی یعنی نفس لوامہ کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 2، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ غور کیجئے کتنی اہم چیز ہے اس نفس کی، جو انسان کو ڈانٹے، انسان کی ملامت کرے، اللہ رب العالمین اس چیز کا قسم اٹھاتا ہے۔ تیسری حالات جو انسان کی نفس کی بنتی ہے وہ ہے نفس امارہ، نفس امارہ، ایسے نفس کی ایسی کیفیت، ایسی حالات جو انسان کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی، گناہ کے کاموں پر ابھارے اور ان سے گناہ کروائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ضمن میں اس لفظ کو ذکر فرمایا، نفس امارہ کہا
کس کا؟ نفس امارہ کا ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو اللہ رب العالمین نے نقل کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ نفس تو بلا صبح نفس تو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، سوائے اس شخص کے جسے میرے رب نے بخش دے یا میرے رب نے توفیق دی۔ بے شک میرا رب معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیات میں غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے لوگوں سے فرمایا میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، کوئی اپنے نفس کو اپنے تابع میں نہیں رکھ سکتا اگر اس کا رب توفیق نہ دے۔ لہذا یہ نفس کی تین کیفیت، تین حالات میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس وجہ سے بیان فرمایا تاکہ ہم ان نفس حالات کو یاد رکھیں اور نفس کی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، نفس کی شر سے بچ سکے، نفس کی وسوسوں سے بچ سکے، نفس کی شر انگیزیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ ہے نفس کی تین حالات، اور جو نفس کی سب سے افضل حالات اور افضل کیفیت ہے نفس مطمئنہ کے مقام تک اپنے آپ کو پہنچا سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب آئیے، ایک مومن اور ایک کافر اپنے محاسبہ کس طور پر کرتا ہے، گناہوں کے بوجھ کو ایک مومن کیسا سمجھتا ہے اور گناہ کو ایک فاجر، ایک کافر، ایک منافق کیسا سمجھتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6308 ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ۔ ایک مومن، ایک اللہ والا گناہ کو اس حد تک سمجھتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ڈر لگا ہوا ہے کہ اوپر سے چٹان نہ گر جائے اور میں مر جاؤں۔ اسی طریقے سے ایک فاجر جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، ایک منافق جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی روگردانی کرتا ہے، ایک کافر جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا، اس کے نزدیک گناہ اس حد تک کمتر ہے کہ گویا کہ اس کے ناک میں کوئی مکھی بیٹھی ہو اور اس ہاتھ سے اشارہ کرے اور وہ مکھی اڑ جائے۔ ہمارے ناک میں یہ مکھی بیٹھتی ہے، ہم اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے، اس مکھی کی کوئی مقام و مرتبہ نہیں، وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر اڑ جاتی ہے۔ تو جب کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی فاسق، کوئی فاجر گناہ کرتا ہے تو گناہ کو کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، کوئی حیثیت نہیں دیتا، گناہ کو بوجھ نہیں محسوس کرتا۔ لیکن مومن چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نئے سال انشاءاللہ شروع ہوگا، جشن منانے کے بجائے ہم اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ جشن منانا اسلام کے روح سے صحیح نہیں ہے، خوشی منانا اسلام کے روح سے درست نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں فلاں شخص مناتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرے، جو شخص کسی دوسرے کے کام کو دیکھ کر ویسا ہی کام کرنے لگے گویا کہ اس کا شمار انہی کے زمرے میں ہے، انہی کے جیسا وہ بھی بن جائے۔ ایک کافر جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اگر نئے سال کا جشن منائے ہم دیکھ کر اسے نہیں منا سکتے، ایک منافق منائے تو ہم بھی نہیں منا سکتے۔ لہذا اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔